یہ اسی طرح کی مثال ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے، اسے کہیں داخلہ نہیں مل رہا. اچانک دیکھتا ہے کہ ایک کالج میں لکھا ہے کہ یہاں فری میں داخلہ کیا جاتا ہے. وہ جھٹ سے اس کالج میں جاتا ہے. ایک بڑی پرنسپل سیٹ پر ایک شخص بیٹھا ہے پرنسپل بن کر. اسے کہتا ہے جی میرے بچے کو داخل کر دیں. وہ جھٹ سے فارم لیتا ہے، اسے داخل کر لیتا ہے. اب جب داخل کر لیتا ہے تو وہ جو بچہ ہے وہ نرسری میں داخل ہو جاتا ہے. اب بچہ جو ہے وہ داخل ہوا ہے. بچے کو دوسری یا تیسری جماعت میں جانے کا پرنسپل اختیار نہیں رکھتا. پرنسپل اسے داخل کرنے کا اختیار رکھتا ہے. پرنسپل اسے داخل کر سکتا ہے، لیکن اپنے اختیار کو استعمال کر کے اسی بچے کو جسے نرسری میں داخل ہونا ہے، اسی بچے کو جو نرسری میں آیا ہے، اسی بچے کو جو نرسری میں پرمیٹڈ کیا گیا ہے، وہ بچہ جو نرسری کے قابل ہے، وہ بچہ جس کا استحقاق نرسری میں بیٹھنا ہے، وہ بچہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ نرسری سے آگے جا سکے، وہ بچہ جو نرسری کے حدود سے آگے جانے کا بالکل مستحق نہیں ٹھہرتا، کیا ایک پرنسپل اسے دوسری یا تیسری کلاس میں بٹھا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اب وہ بچہ جسے داخل کیا گیا ہے، اس کے والدین یا وہ باہر آ کر کہے کہ بھئی ہمیں تو دوسری جماعت میں داخلہ مل گیا ہے، تو کیا وہ جائز بات ہے؟ ناجائز ہے. پرنسپل نے اس کے اگر فارم پر سائن کیے ہیں تو وہ اسے ایڈمیشن دیا ہے کہ تم اس سکول میں پڑھ سکتے ہو، اور پڑھنے کے لیے تم جب اس سکول میں آئے ہو تو ہمارا لا ہے کہ داخلہ ہم دیتے ہی نرسری میں ہیں. اگر کسی کے پاس اور کوئی استحقاق ہے تو وہ اس مدرسے کا ہے، اس مدرسے کا استحقاق نہیں ہے اس کے پاس. تو تم نے جو شور مچایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسری تیسری میں داخل ہو گئے ہیں، پرنسپل اسے شور ہی سمجھے گا، حقیقت نہیں سمجھے گا. تو یہ پرنسپل کا حق ہے نا پھر کہ انہیں بلا کر کہے کہ محترم آپ اگر مدرسے میں داخل ہوئے ہیں تو یہ لا ہے اس مدرسے کا، یہاں کا قانون ہے کہ جب ہم داخل کرتے ہیں تو اسے نرسری میں داخل کرتے ہیں. تم نرسری میں داخل ہو گئے ہو اسی مدرسے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب تم اپنے آپ کو باہر جا کر ڈکلیئر کر سکتے ہو کہ میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں، میرا تعلق اس مدرسے سے ہے. اس کا یونیفارم پہن سکتے ہو، اس کا بیج لگا سکتے ہو، اور اس کا ٹیکس جو ہے نصاب کو لے سکتے ہو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بیج لگاؤ، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر اسی بیج کے نیچے، اسی یونیفارم کے پیچھے تم نے تیسری یا دوسری جماعت کا نصاب لے کر اس کلاس میں گھسنا چاہا تو یہ تمہیں اجازت نہیں دیں گے. دوسری یا تیسری کلاس میں جانے کے لیے آپ کو اس بچے کو محنت کرا کر اس قابل بنانا ہوگا کہ یہ دوسری جماعت میں بیٹھے یا تیسری جماعت میں بیٹھے. لیکن اگر یہ اس قابل نہیں ہوگا تو ذہن میں رکھیے گا ہمارا یہ لا ہے، ہمارا یہ قانون ہے کہ بنا استحقاق کے ہم دوسری جماعت میں نہیں جانے دیتے. اس کا استحقاق ہوگا تو دوسری جماعت پہ جائے گا، استحقاق نہیں ہوگا ایسے ہی رہے گا. تو بنیادی طور پر اس نے کیا سوچ سمجھایا والدین کو اور بچہ تو بھی چھوٹا، کیا سوچ سمجھایا؟ اصول یہ سمجھایا کہ ہم اپنے
اسکول یا کالج میں یا جو بھی ادارہ یا مدرسہ ہے کسی کو داخلہ دیتے ہیں، کلاس سے وہ خود کراس کرتا ہے. ہمیں کلاس سے عبور کرنے کا اختیار نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کلاس عبور کر کے فلاں کلاس میں چلا گیا، یہ کلاس عبور کر کے فلاں کلاس میں چلا، ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم اسے داخلہ دے سکتے ہیں. تو داخلہ دے دیا، شکر کرو اللہ کا داخلہ مل گیا. اب محنت کرو، بچے کو محنت کراؤ، دوسری یا تیسری میں چلا جائے گا. آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک عام مدرسے میں یہاں ہوتا ہے. یہ دنیا داری کا سسٹم ہے، جو اتنی پرہیزگاری کا اور تقوی کا سسٹم نہیں ہے. اللہ کا سسٹم پرہیزگاری کا اور تقوی کا سسٹم ہے. اللہ کے سسٹم کے تقاضے اور ہیں، اللہ کے سسٹم کی ضروریات اور ہیں. وہ کتنا سٹرکٹ ہوگا آپ جان نہیں سکتے. کئی لوگ دنیا میں، بلکہ میرے نزدیک 99% لوگ مسلمان آتے ہیں، مسلمان مر جاتے ہیں. میرے نزدیک میں جو سمجھتا ہوں، مسلمان آتے ہیں، مسلمان ہی مر جاتے ہیں 99% لوگ. 1% میں کوئی اوپر جا کر مومن بنتا ہے، کوئی غوث بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے. یہ اوپر جا کر سلوک کی منزلوں میں کوئی اپنے آپ کو اس سلوک کی منزلوں میں داخلہ جو ہے سنگت میں لینے کے قابل بناتا ہے. تو یہ ہر کوئی نہیں بناتا.